بیٹے فضل نے اور دوسرے صحابی حضرت علی نے آپ کو اٹھایا اور سہارا دے کر آپ کو آپ کے گھر لایا گیا۔ اب سنیے، جب آپ گھر میں آئے تو حضرت عائشہ کو نہیں معلوم تھا۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، جب گھر تشریف لائے تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی عائشہ کے سر میں بھی درد ہو رہا ہے، اور عائشہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جنت البقیع سے یہ تشریف لائیں گے تو ان کے سر میں درد ہو رہا ہوگا۔ جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ اپنا سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر کا درد، ہائے میرا درد سر، ہائے میرا سر پھٹا۔ اللہ کے نبی نے ان کے سر کی کیفیت دیکھی تو فرمایا، عائشہ میرے سر کا بھی یہی حال ہے، لگتا ہے کہ میرا سر درد کی وجہ سے پھٹ نہ جائے۔ پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ گئے، میاں بیوی کی بے تکلفی ہے، آپ نے اس بے تکلفی کے انداز میں آپ نے فرما دیا، عائشہ تجھے غم کس بات کا ہے؟ اگر اس درد سر سے تیرا انتقال ہو جائے، تو اگر مر بھی گئی، تیری موت بھی ہو جائے، تو تجھے فکر کس بات کی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوچا کہ سر میں درد ہے، ان کا منورنجن کر دوں۔ میاں بیوی کا رشتہ کوئی صرف جسمانی تعلق تک محدود نہیں ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ایک دوستانہ رشتہ ہوتا ہے، میاں اور بیوی سے بہتر دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کا منورنجن کرنے کے لیے کہ شاید میں ان کو ہنساؤں تو یہ ہنس دیں اور سر کا درد بند ہو جائے، تو فرمایا، عائشہ اگر تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیا درد؟ تو حضرت عائشہ کیا مر جاتی؟ ہاں۔ اب انہوں نے بھی منورنجن میں کیا کہا، ہاں میں تو، آپ تو چاہتے ہی ہیں میں مر جاؤں، ہاں میرے مرنے کے بعد کوئی خوبصورت سوکن جو آ جائے گی آپ اس کو جو لے آئیں گے، آپ اس کو میری جگہ پر اس گھر میں اس حجرے میں آپ اس کو جگہ دیں، آپ تو چاہتے ہی ہیں۔ آپ نے ہنستے ہوئے آپ ہنس پڑے اور آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا، نہیں عائشہ میرا مقصد یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد کوئی سوکن میرے گھر میں آئے۔ عائشہ میں نے تو اس لیے کہا ہے اگر آج اس درد سر میں تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا۔ صرف ایک مسئلہ اٹھا ہے، طلاق ثلاثہ کا، سپریم کورٹ تک پہنچا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں ہر مسئلہ اٹھ کے وہاں تک جائے، کیونکہ اب تو یہ اٹھے گا ہی نہیں، ہم لوگوں میں تو طے ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کام غیروں سے، جب عبد المطلب نے منع کر دیا، نہیں میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، نہیں مجھے نہیں، میں نہیں جانتا، جس کا خانہ کعبہ وہ خود اس کو بچا لے گا۔ تو اللہ نے ابابیل سے اس کی حفاظت فرمائی۔ اسلامی اصول و قوانین کو جب تم اپنے پیروں سے روندو گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جس دوسرے سے بھی کام لینا جانتا ہے، اور کن سے کام لیا طلاق ثلاثہ کو غیر قانونی کہلوانے کا، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کرے کہ حلالے کا مسئلہ بھی اٹھے اور جائے سپریم کورٹ، اللہ کرے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں اور بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، یہ بھی مسئلہ جائے، ہم میں اور تم میں بیٹھ کے تو حل ہوں گے نہیں، شاید یہیں سے حل ہو جائیں، اللہ ان سے بھی کام لینا جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے صفحات پر منظر دیکھو، بخاری کے صفحات پر منظر دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ کتنی خوش نصیب ہوتی تم اگر تمہارا انتقال ہو جاتا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا، میں تمہیں کفن پہناتا، یہاں تو شکل تک نہیں دیکھنے دی جاتی، غسل دینا تو بہت دور کی بات، قیامت برپا ہوئی، غسل دے دیا، طلاق ہو گئی، نکاح کے بعد تو مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا، دے دیا، اور یہاں تو قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت۔ بخاری کے صفحات پر پڑھیے، حضرت محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، عائشہ اگر تم انتقال کر جاتی میری زندگی میں اس بیماری میں تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا، اور غسل ہی نہیں دیتا میں تمہیں کفن بھی پہناتا، میں تمہاری جنازے کی نماز بھی پڑھتا، میں تمہاری دعائیں مغفرت بھی کرتا، میں قبر میں اترتا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا، تمہیں مٹی بھی دیتا اور تمہاری مغفرت کی دعا بھی کرتا۔ عائشہ تیرے نصیبے کا کیا کہنا ہوتا، عائشہ تیری قسمت کا کیا کہنا ہوتا، آپ بتائیے۔ اور اس کے بعد آپ روزانہ پوچھتے رہے، انتقال سے 11 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے،
جہاں ہوتی تھی وہاں پہنچا دیا گیا. دوسرے دن پوچھا 10 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے؟ جہاں تھی بتا دیا گیا. 9 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے؟ جس کے یہاں تھی پہنچا دیا گیا. 8 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے؟ جس کے یہاں تھی پہنچا دیا گیا. 7ویں دن انتقال سے 7 دن پہلے آپ کی طبیعت میں کچھ زیادہ ناسازگی آئی، درد کا سر بڑھ گیا، بخار کی وجہ سے سر میں آپ نے پٹی باندھ لی. پٹی باندھے ہوئے تھے سر میں اور پوچھ رہے تھے کہ میری باری کہاں ہے. بار بار پوچھتے جا رہے تھے میری باری کہاں ہے. بتایا آج آپ کی باری عائشہ کے گھر میں. ساری بیویاں سمجھ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی باری کا انتظار تھا، اور وہ یہ بھی سمجھ گئی اشاروں سے کہ اللہ کے نبی اپنی اسی بیوی کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن بے انصافی کیسے کریں. استفہامیہ نظریں اٹھتی ہیں بیویوں کی طرف. اگر تمہاری اجازت ہو تو میں عائشہ کے گھر ہی میں کچھ دن رہ لوں. ساری بیویاں اجازت دے دیتی ہیں خوشی خوشی. ہاں ٹھیک ہے، آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں رہیے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے انتقال سے 7 دن پہلے محمد رسول اللہ کو ایک بیوی کے حجرے سے میرے حجرے میں اس طرح لایا گیا کہ ایک طرف حضرت ابن عباس تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے. دونوں نے اپنے اپنے کاندھوں پر نبی اکرم کو اٹھا رکھا تھا. آپ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے. بخاری باب منزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پورا منظر دیکھ لیجئے. اس حال میں نبی اکرم میرے گھر میں داخل ہوئے میرے حجرے میں کہ ایک طرف حضرت ابن عباس تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے، اور یہ دونوں سہارا دیے ہوئے تھے. نبی اکرم کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور پیر زمین کے اوپر گھسٹ رہے تھے. اس حال میں آپ میرے حجرے میں داخل ہوئے. میں نے اپنے بستر پر محمد رسول اللہ کو آرام سے لٹا دیا. میں نے ان کو اپنی ران کے اوپر ان کا سر رکھ لیا. میں ان کے اوپر معاوضات پڑھتی جاتی. نبی اکرم نے مجھے جو دعائیں سکھلائی تھی میں ان دعاؤں کو پڑھتی جاتی اور برکت کے طور پر نبی اکرم کے ہاتھ میں دم کر کے اور نبی کے ہاتھ کو ہی ان کے پورے جسم پر پھیرتی جاتی. یہ 7 دن پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لاتے ہیں. ہاں اب سنیے، جب تشریف لے آئے تو آپ نے خواہش ظاہر کی. 7 دن پہلے آپ نے خواہش ظاہر کی کہ تو بخار تو بہت تیز ہے، میرا جسم چلا جا رہا ہے، سر میں درد بہت تیز ہے، مجھے مختلف کنووں کے پانی سے نہلائیے. میرے لیے مختلف کنووں کا پانی لایا جائے. 7 کنووں کا پانی لایا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک برتن تھا حضرت میمونہ کے گھر میں، اس کو ہم لوگ لگن بولا کرتے تھے. اس برتن کو لگن کہا جاتا ہے. اس لگن کو لایا گیا اور اس لگن میں اللہ کی ٹب کی طرح تھا. اس ٹب کو رکھ دیا گیا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا. اس دن آپ طبیعت سے نہائے. 7 کنووں کا پانی نبی اکرم کے اوپر ڈالا گیا اور آپ اتنا نہائے اتنا نہائے اتنا نہائے کہ آپ خود ہی کہنے لگے بس کرو، آج میں طبیعت سے نہایا ہوں، آج میں نے طبیعت سے غسل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر چکے، تھوڑا سا ہلکا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، بخار میں کچھ کمی آتی ہے. آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے. آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھائی. آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد بیٹھ کر خطبہ دیا. وہاں آپ نے بیٹھ کر خطبہ دیا. اب یہ تو خطبے میں آپ نے کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی، اور نصیحتیں کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں، اپنے حجرے میں آتے ہیں. انتقال سے 6 دن پہلے آپ پھر مسجد میں نہیں جا سکے، یا گئے تو نماز پڑھی اور آ گئے، نماز پڑھی اور آ گئے. اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کیا. میرے بھائیوں، 5 دن پہلے انتقال سے 5 دن پہلے طبیعت میں تھوڑا سا سکون پائے تو پھر گئے مسجد میں. آپ نے پہلے منبر پر بیٹھ گئے.
ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھائی، پہلے منبر پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے یہ خطبہ بیٹھ کر دیا، انتقال سے 5 دن پہلے جو خطبہ دیا وہ بیٹھ کر آپ نے دیا، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی، آپ نے جو بیٹھ کر خطبہ دیا اس میں آپ نے پہلا جو جملہ ادا کیا وہ جملہ یہ تھا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ جو کام مسجد میں ہوتے ہیں سجدہ کرنے کا، یہ یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو سجدہ کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مسلم کے حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، بخاری میں لعنت اللہ اور مسلم میں قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ برباد کر دے، اللہ تباہ کر دے یہود و نصارہ کو جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جرجی صاحب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حدیث پڑھتے جائیے، پوسٹ مارٹم اپنے آپ ہوتا جائے گا۔ کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ مرے ہوئے کو کیا مارو؟ جس کو اللہ کے رسول نے اتنا زبردست مار دیا ہو، لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد و سجدہ گاہ بنا لے۔ اب تعویل کریں گے، نہیں وہ عبادت والا سجدہ کرتے تھے، ہم تو تعظیمی کرتے ہیں، ہم تو عزت والا کرتے ہیں۔ عزت والا سجدہ جائز ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس دیش کے سرووچ پد پر براجمان پردھان منتری کو کرنا، کیا کہو گے آپ؟ ہم یہ کہہ دیں عبادت والا نہیں ہے، ہم نے تو تعظیمی کیا ہے، عزت والا کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرو تاکہ وہ جواب میں تمہارے بزرگوں کی عزت کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتویٰ تو دو کہ تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ اگر تعظیمی سجدہ جائز ہے تو عیسائی بھی تو عیسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر کافر کیوں ہے؟ یہودی بھی تو موسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر وہ ناجائز کیوں ہے؟ ہندو بھی تو کرشن جی اور رام چندر جی کو اور مورتیوں کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی تو ان کی بھکتی اور عبادت نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ ناجائز کیوں ہیں؟ یہ کریں تو ناجائز، تم کرو تو جائز۔ اب لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے، اس کی تعویل کریں گے۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پوری زندگی آپ اسی سے تو روکتے رہے لوگوں کو، کبھی آپ نے اس انداز میں لوگوں کو روکا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ اس حدیث کے راوی ابو داؤد کتاب الجنائز چیپٹر کھولو، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقعد علی القبر، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ان یقعد علی القبر، قبر کے اوپر بیٹھنے سے۔ یہاں تو بیٹھیں گے نہیں تو انکم ہی نہیں ہوگی۔ قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، اور صرف منع نہیں کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقعد علی القبر وان یجسس، اور منع کیا کہ اس قبر کو پختہ بنایا جائے، منع کیا اس قبر کو پکا بنانے، پختہ کرنے سے۔ یہاں تو جتنی پکی قبر ہے اتنا بڑا بابا ہے، جتنی مضبوط قبر ہے اتنا ٹھوس بابا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے قبر کو پکا بنانے سے۔ اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں ہو گئیں، منع کیا ہے، اور تیسری چیز وَأَيُّبْنَ عَلَيْهِ، اس قبر کی اوپر کوئی عمارت بنانے سے، اس قبر کی اوپر کوئی مکان کوئی تعمیر کرنے سے آپ نے منع کیا ہے، منع۔ اور جس سے جتنا زیادہ منع کیا ہے آج وہ کام اتنے ہی زیادہ نظر آ رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ ہو رہے ہیں۔
آئیے دل چاہتا ہے کہ آپ کو مسلم شریف کتاب الجنائز کی ایک ایسی حدیث سنا دوں جس سے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے اور آپ کے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی احساس ہو جائے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کیوں کہی ہیں اور کہی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے۔ مسلم شریف کتاب الجنائز کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ، تم لوگوں میں سے کوئی شخص اگر آگ کے کسی انگارے پر بیٹھ جائے، آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، تم لوگوں میں سے اگر کوئی شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، اور وہ آگ کے انگارے اس کے کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دیں۔ آگ کے انگاروں پر کوئی بیٹھ جائے تم لوگوں میں سے اور وہ آگ کے انگارے اس کے پورے کپڑوں کو فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، اور وہ آگ اس کے پورے کپڑوں کو جلا دے، جلا کر راکھ کر دے، اور فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، اور وہ آگ کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی جھلسا دے۔ بھائی ہم آگ پہ بیٹھ رہے ہیں تو آگ پر بیٹھیں گے تو کپڑے جلیں گے اور کپڑوں کے بعد پھر ہمارا جسم بھی جلے گا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ تم لوگوں میں سے کوئی آدمی آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، اور مسلم کی حدیث ہے، آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑے جل جائے، اس کی کھال جھلس جائے، میری نظر میں یہ بہتر ہے، خیر من، میری نظر میں بہتر ہے کس بات سے؟ یجلس علی قبر، کہ کوئی آدمی کسی قبر پر بیٹھے، یعنی قبر پر بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی آگ پر بیٹھ جائے اور آگ اس کے کپڑوں کو جلا دے اور اس کے کھال کو جلا دے۔ میری نظر میں یہ آدمی بہتر ہے، لیکن وہ آدمی اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہے، اس سے بھی زیادہ وہ آدمی گھٹیا ہے جو کسی قبر پر بیٹھ جائے۔ آئے اونچی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے والوں، سیدھے سادھے مسلم بھائی بہنوں کی جیبوں کو نوچنے والوں، جنتی دروازوں کے نام پر سونے کی چینیں کھینچنے والوں، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ آگ کے انگاروں پر بیٹھ جانا، اپنے کپڑوں کو جلوا لینا اور اپنے جسم کو جھلسوا لینا یہ بہتر ہے، لیکن قبر پر بیٹھنا بہتر نہیں ہے۔ گوئنڈی والوں سوچ سمجھ کے بلانا آئندہ سال۔ میں تو بولوں ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ 100 دروازے کھولتا ہے، یقین نہ آئے تو دیکھ لو، اور اللہ تکبر سے بچائے 2019 میں بھی ایک دن خالی نہیں ہے، پورا بک ہے، بھرا پڑا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، آپ نہیں سنیں گے تو دوسرے سنیں گے، حق بات سنیں گے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ ایک بند کرتا ہے 100 اور میں اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں۔ سنیے اتنی بڑی بات کی، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیسے 5 دن پہلے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ چلیے اس لعنت کے بعد آپ نے بھی خطبہ ختم نہیں کیا، اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں، اشارہ دیکھیے البدائی آساد، لوگوں میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو کوڑا مارا ہو، کسی کو کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، آج میں حاضر ہوں وہ اپنا بدلہ لے لے۔ یہاں سوری کہنے میں نانی بنی میں بڑے باپ کا بیٹا، میری عزت کا کشرت کرتا ہے، میں سوری بولوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو تو آج میں حاضر ہوں وہ اپنا انتقام مجھ سے لے لے۔ اگر کسی سے میں نے کوئی قرض لیا ہو تو وہ اپنا قرض پیش کرے، میں اس کو ادا کر دوں۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ سے 3 درہم میں نے بطور قرض لیا تھا، آپ سے 3 درہم میں نے قرض کے طور پر لیا تھا، آپ نے مجھ سے لیا تھا، وہ میرا آپ کے اوپر باقی ہے۔ آپ نے فضل ابن عباس سے فرمایا اے فضل جاؤ ان کو یہ دے دو، ان کا 3 درہم ان کو واپس کر دو۔
انہوں نے 3 درہم ہم سے لیے، ہم نے ان سے لیے تھے، وہ 3 درہم ان کو دے دیے۔ بیٹھے ہیں آپ لوگ بھائی، ہمارے پاس خبر آئے گی تو ہم خود بند کر دیں گے، آپ چلیے سنیے میرے، ابھی تو چل رہا معاملہ، ابھی تو 5 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، تو آئیے اب میں شارٹ کی طرف آ رہا ہوں، میں اس طرف لانا چاہتا ہوں آپ کو، اس خواب کی طرف۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی سے کوئی قرض لیا ہو تو وہ لے لے۔ پھر آپ نے اس صحابی کو 3 درہم دلوا دیے۔ اس کے بعد میں آپ نے انصار کے لیے وصیت فرمائی، لوگوں انصار دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، جو انصار سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا، جو انصار سے نفرت کرے گا وہ ہم سے نفرت کرے گا۔ پھر آپ نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا، لوگوں مجھے دنیا کے خزانے دے دیے گئے، لوگوں میرے سامنے دنیا کے خزانے پیش کر دیے گئے۔ پھر آپ نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا، لوگوں اللہ نے اپنے ایک بندے کو آخرت کی نعمتیں پیش کی اور دنیا کی نعمتیں بھی اس کے سامنے پیش کی اور اختیار دیا، آئے میرے بندے تو دنیا کی نعمتیں چاہتا ہے یا آخرت کی؟ اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ جیسے ہی یہ سنا حضرت ابو سعید خدری پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کر آواز تیز ہو گئی۔ جیسی نبی نے یہ فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہو تو آخرت کی نعمتیں لے لو اور چاہو تو دنیا کی نعمتیں۔ اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ یہ سنتے ہی ابو سعید خدری رونے لگے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اس کا تو دماغ سٹیا گیا، اللہ کے نبی تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، ارے اس کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح تھے، وہ سمجھ گئے تھے اللہ کا وہ بندہ جناب محمد رسول اللہ ہے جنہوں نے دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور آخرت کی نعمتوں کو انہوں نے پسند کر لیا۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا، انتقال کے 5 دن پہلے، لوگوں میں نے سب کا احسان ادا کر دیا، کسی کا کوئی احسان میرے اوپر باقی نہیں ہے سوائے ابو بکر کے، میں ابو بکر کا احسان ادا نہیں کر سکا، ابو بکر کا احسان میرے اوپر باقی ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا، لوگوں اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا، میرے انتقال کے بعد مسجد نبی کی طرف کھلنے والے سارے دروازوں کو بند کر دینا، کوئی ایک دروازہ مت کھلا رہنا سوائے ابو بکر کے دروازے کے، ابو بکر کے دروازے کو کھلا رکھنا، باقی سارے دروازے بند کر دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 5 دن پہلے خطبہ دیا، انتقال سے 4 دن پہلے آپ نے فرمایا، لوگوں لاؤ میں تمہارے لیے کچھ تحریر لکھ دوں۔ اس پر کچھ اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کہا نبی اکرم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں تحریر لکھوا لیں گے جب آپ صحیح ہوں گے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے پتہ نہیں نبی اکرم کی وصیت کیا ہے، لکھ لینا ضروری ہے۔ اتنا اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے سامنے سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی انتقال سے 4 دن پہلے آپ نے 3 وصیتیں فرمائیں، آپ نے 3 وصیتیں فرمائیں۔ پہلی وصیت یہ تھی انتقال سے 4 دن پہلے، لوگوں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسری وصیت یہ تھی، لوگوں وفود دوسرے شہروں سے جب آئیں گے اسلام لانے کی غرض سے تو ان کی ویسی خدمت کرنا اور خاطر مدارات کرنا جیسے میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں۔ اور راوی کہتا ہے تیسری وصیت بھی کی تھی لیکن وہ میں بھول گیا کہ تیسری وصیت کیا تھی، شاید وہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یا شاید وہ وصیت یہ تھی کہ جس لشکر کو لشکر اسامہ کو میں نے روانہ کیا ہے، آئے لوگوں میرے انتقال کے بعد اس لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا، اس کو روکنا نہیں، اس کو جہادی مہم پہ جانے دینا، اس کو روکنا نہیں۔ شاید وہ یہ وصیت تھی، مجھے پتا نہیں کہ وہ کیا وصیت تھی، میں بھول گیا، شاید ان 2 وصیتوں میں سے کوئی وصیت تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد 2 دن پھر آپ مسجد کے اندر نہیں آ سکے، پھر انتقال سے 2 دن پہلے پھر مسجد کے اندر آئے، ظہر کی نماز آپ اندر آئے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، جیسے آپ اندر آئے ابو بکر پیچھے آنے لگے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر رہو، وہ اشارہ سمجھ گئے، اپنی جگہ پر رہے۔ اللہ کے نبی ان کے بائیں طرف بیٹھ گئے جہاں امام بیٹھتا ہے۔ اب منظر یوں تھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے بیٹھ کر، اس کی اقتدا ابو بکر صدیق کر رہے تھے،
اور ابو بکر کی ابتدا تمام मुसल्लियों तमाम सहाबा कर रहे थे, यानी अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे थे, अबू बकर इक्तिदा कर रहे थे और अबू बकर की इक्तिदा सारे सहाबा कर रहे थे। ये मंजर नजर आया, आपने ये ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और उसके बाद फिर आप नमाज नहीं पढ़ा सके। फिर आप इंतकाल से एक दिन पहले, आपका मामला बिल्कुल अजीब था, आपने इंतकाल से एक दिन पहले जितने गुलाम थे अल्लाह के नबी के वो सब आपने आजाद कर दिए। 7 दिरहम अल्लाह के नबी के पास थे, उन 7 दिरहमों को आपने सदका कर दिया। फिर आपने फरमाया लोगों मेरी एक ज़िरा यहूदी के पास गिरवी रखी हुई है, उस ज़िरा को तुम ले लेना। मैंने कोई 30 सा यानी 75 किलो जौ के बस मैंने उस ज़िरा को गिरवी रख दी। मेरे पास खाने पीने को नहीं था, मैंने 75 किलो जौ से उस ज़िरा की बस ले लिया था। जब मैं 75 किलो जौ दे दूं तो वो ज़िरा तुम मुझे दे देना। मेरे पास 75 किलो जौ का इंतजाम नहीं हो सका, वो ज़िरा 75 किलो जौ देकर ले लेना और बैतुल माल में जमा कर देना, जिहाद के काम आएगी। मेरे भाइयों वो रात आखिरी रात थी, वो रात आखिरी रात थी। जो लोग नबी अकरम को दूर से देखने आ रहे थे वो बस नबी अकरम से मुलाकात करके जा रहे थे। किसी ने कहा आयशा घर में चिराग जला दो, मैं तुम्हारे नबी से मुलाकात के लिए आता हूँ, चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। तो हजरत आयशा ने फरमाया ये तुम्हारे नबी हैं, इनसे कहो कि घर में क्या है। 7 दिरहम दे, वो भी सबका खैरात कर दिया। मेरे घर में इतना तेल नहीं कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवा सकूं और नबी का चेहरा दिखला सकूं। और रात कट गई। अब सुनिए जो मंजर देखने के लायक है, फजर की नमाज का वक्त है, आपने आवाज सुनी अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। पर्दा हटाया हुजरे आयशा का, पर्दा हटाकर क्या देखते हैं, हजरत अबू बकर मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं जहां अल्लाह के रसूल खड़े होते थे और सारे साहबा आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जैसी पर्दा हटा हुआ देखा अबू बकर पीछे की तरफ हटने लगे। आपने खास कर इशारा किया नहीं तुम ही नमाज पढ़ाओ। उस दिन ऐसा लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा टिमटिमा उठा, चमक उठा। आपने जब पर्दा खोला तो सहाबा किराम फितने में न पड़ जाएं, नमाज़ें तोड़ने न लग जाएं। ऐसा लगने लगा कि अल्लाह के रसूल की खैरियत और खबर पूछने के लिए कहीं टूट न पड़े कि आप कैसे हैं। लेकिन फौरन यहाँ आपने इशारा कर दिया कि पहले नमाज अदा करो। और अबू बकर को मुसल्ला इमामत पे खड़ा देखा तो आप खुश हैं और खुशी से चेहरा तिलमिला उठा। आपने पर्दा फौरन छोड़ दिया, सहाबा ने नमाज अदा कर ली और फिर नबी अकरम से मुलाकात करने के लिए चले आए। उस दिन आपने कुछ खुशी महसूस की, लेकिन ये खुशी ये सहज ज्यादा देर पायदार न रह सकी। फिर आपकी तबीयत बिगड़ गई, फिर सूरज निकल आया, फिर आपके पास कोई दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। चाश्त के वक्त आपने हजरत फातिमा को बुलवाया, हजरत फातिमा आई। हजरत फातिमा ने नबी अकरम को देखा तो चीख पड़ी, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा आज के बाद तेरे अब्बू को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद आपने उनसे सरगोशी की और कान में कुछ उनके राज की बात कही। हजरत फातिमा रोने लगी। उसके बाद आपने फिर उनसे सरगोशी की, हजरत फातिमा हंसने लगी। पहली बार सरगोशी की तो फरमाया फातिमा आज की बात तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी और तेरे बाप आज अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। हजरत फातिमा रोने लगी। उसके बाद फरमाया दूसरी बार जब हंसी तो फरमाया फातिमा अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया और मेरे अहले बैत में तुम सबसे पहले मुझसे मुलाकात करोगी। ये सुनती हैं तो हंस देती हैं और उसके बाद जाने लगती हैं। हजरत आयशा ने पूछा आए फातिमा अल्लाह के रसूल ने ऐसे तुम्हारे कान में क्या कहा कि पहले तुम रोई फिर क्या कहा कि तुम हंसी। हजरत फातिमा ने फरमाया अम्मी आयशा ये मेरे और मेरे अब्बू के दरमियान एक राज की बात है जो मैं नहीं बता सकती। ये मेरे और मेरे अब्बू के दरमियान एक राज है जो मैं नहीं बता सकती। लेकिन नबी अकरम के इंतकाल के बाद अपनी माँ होने का हक जताकर हजरत फातिमा से पूछा कि तुम्हें अपनी माँ का हक है, बताओ क्या कहा था। तब हजरत फातिमा ने नबी के इंतकाल के बाद बताया था कि पहली बार जब कहा था तो ये कहा था जिस पर मैं रोई और दूसरी बार जब मैं हंसी तो ये कहा था जिसकी वजह से मैं हंसी। कोई ये बात बताया, पहले नहीं बताया। मेरे भाइयों आपने हजरत फातिमा की पेशानी को बोसा दिया। हजरत फातिमा ने अपने अब्बू की तकलीफ को देखकर कहा वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। हजरत फातिमा के जाने के बाद हसन और हुसैन को बुलाया। हजरत हसन और हुसैन को बुलाकर भी आपने वसीयत फरमाई। आपने लोगों को फरमाया ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं। जिसने हसन और हुसैन को सताया
उसने मुझे सताया, और जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आपने उन दोनों के बारे में खैर का मामला फरमाया। और उसके बाद जब ये दोनों नवासे भी चले गए तो फिर आपने सहाबा को बुलाया, जितने अंदर आ सकते थे आपने उनको हुक्म दिया, वसीयत फरमाई, अकीमुस्सलाह मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज पढ़ते रहना और मातहतों का ख्याल रखना। ये लोग भी चले गए। आपने फरमाया सब हट जाओ, मेरी बीवियां मेरे पास रहें। आपकी सारी अज़वाजे मुतारात आपके पास आ गई, एक ही कमरे में बैठी हुई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान उखड़ने लगी, आवाजें बंद होने लगी, नजरें आसमान से टिकने लगी। हजरत आयशा ने आपको सहारा दिया। हजरत आयशा फरमाती हैं वो दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आपका इंतकाल मेरी गोद में हो रहा था, आपकी आखिरी सांसें मेरी गोद में निकल रही थी। आप मेरे लुब्बे आप मेरे लुब्बे और सीने के दरमियान अपना सर रखे हुए थे। इतने में मेरे भाई आ गए, नबी की आवाज बंद हुई। मेरे भाई अब्दुर्रहमान मिसवाक कर रहे थे। आप उस मिसवाक को देखने लगे। मैंने पूछा क्या आप मिसवाक करेंगे? फरमाया, इशारा किया। मैंने अपने भाई से मिसवाक ली, आगे का हिस्सा तोड़ा, मैंने उसको नरम किया और मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। मैंने अपनी जबान से उसको कूच कूच कर नरम किया और फिर मैंने नबी को दे दिया। अल्लाह के रसूल ने मेरी झूठी मिसवाक अपने मुंह में लियो करने लगे। मुझे ये खुशी भी मिली कि मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से आखिरी दिन इंतकाल के मौके पर मिल गया। उसके बाद पानी का भरा हुआ कटोरा प्याला था, कहने लगे इशारे से ये मेरे पास लाओ। मिसवाक गिर गई और आप पानी के बर्तन में अपने हाथ को डालने लगे। पानी के बर्तन में हाथ को डालते अपने चेहरे पे मलते जाते और कहते जा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नल मौत लिसकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी बेचैनियां हैं। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मौत के लिए बड़ी दिक्कतें और मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं। आप ये कहते जाते और पानी के छींटे अपने जिस्म पर मलते जाते। अचानक होंठ हिलने लगे, अचानक होंठ हिलने लगे। आवाज तो पहले ही से बंद हो चुकी थी। हजरत आयशा ने देखा कि खुली की खुली रह गई और अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे हैं। मैंने अपना कान लगाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमले ये निकल रहे थे, फिल रफीक़िल आला अल्लाहुम्मा फिर रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा फिर रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा फिर रफीक़िल आला। आय अल्लाह, सालिहीन में, शहीदों में, नेक लोगों में मुझे भी पहुंचा दे। आय अल्लाह, नेक लोगों में मेरा भी ठिकाना बना दे। आय अल्लाह, सालिहीन में, शहीदों में, शोहदा में मुझे भी पहुंचा दे। और ये आखिरी जुमला निकला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह शोहदा अल्लाह फिर रफीक़िल आला, रफीक़े आला से जा मिली। मेरे भाइयों, कायनात को रोशन करने वाला ये सूरज फिर हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। हजरत अनस बयान करते हैं किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। हजरत उमर ने तलवार निकाली, अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया तो गर्दन उड़ा दूंगा। जैसे मूसा अल्लाह से मिलने गए फिर वापस आए, वैसे ही अल्लाह के रसूल भी मिलने गए हैं और वापस आएंगे। उस वक्त हजरत अबू बकर ने तलवार छीनी और मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया, लोगों, मा काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था, जो मोहम्मद को पूछता था, जो मोहम्मद को खुदा समझता था, वो सुन ले, फइन्न मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद इंतकाल कर चुके हैं। अहले हदीसों, डरने की जरूरत नहीं है, वफात कर गए, विसाल कर गए। जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ बोलो। तुम इस कायनात के अंदर शरीयत मोहम्मदी के सबसे बड़े अलमबरदार हो, तहफ्फुज़ सुन्नत के सबसे बड़े अलमबरदार तुम हो। और काबे की रब की कसम, जब तक अहले हदीस का एक एक बच्चा इस हिंदुस्तान की धरती पे जिंदा रहेगा, खत्मे नबुव्वत पर कभी डाका नहीं डालने देगा। हमारे अंदर लाख कमियां हो, हमारे अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन अल्लाह की कसम खत्मे नबुव्वत पर डाका डालना ना पहले कभी पसंद किया, ना मैं आज पसंद करता हूं। मेरा कोई इमाम नहीं है, मेरा इमाम सिर्फ आमिना का लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम्हारे 50 इमाम हैं,
लाओ उनकी बात आमिना के लाल से मिलेगी तो मानूंगा, नहीं मिलेगी तो रिजेक्ट कर दूंगा। चाहे जो हो, इस कायनात के अंदर तहफ्फुज़ हदीस के, तहफ्फुज़ खत्म नबुव्वत के सबसे बड़े अलमबरदार कोई हैं तो अहले हदीस हैं, सिर्फ अहले हदीस हैं। सल्फियों को चाहे कितना आतंकवादी कहो, चाहे कितना दहशतगर्द कहो, तुम्हारे कहने से दहशतगर्द हम हो नहीं जाएंगे, तुम्हारे कहने से हम आतंकवादी हो नहीं जाएंगे। ये तुम्हारे सीनों की कदूरत थी जो अल्लाह ताला ने पार्लियामेंट में तुम्हारी जबान से निकलवा दिया। अभी जो छुपी हुई चीजें हैं वो और भी जल्दी निकलेंगी। मेरे भाइयों, अगर दहशतगर्दी का चेहरा देखना है तो उनका देखो जो अबू बकर अल-बगदादी को लेटर लिखते हैं। अगर दहशतगर्दी का चेहरा दिखाना है तो उनका दिखाओ जो अबू बकर अल-बगदादी को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। मेरा इशारा कहां है वो आप समझ गए होंगे। मेरे भाइयों, मुझे नाम लेना कोई जरूरी नहीं है और ये दो कोणियों के लोगों के मैं नाम लेकर लाखों और करोड़ों की तकरीर को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे प्यारे साथियों, अहले हदीस और सल्फी मनहज नाम है किताब और सुन्नत के तहफ्फुज़ का। अहले हदीस नाम है रब के कुरान और मुस्तफा के फरमान को मानने का। अहले हदीस नाम है हमारी दो हाथ दो आंखें हैं, एक रब के कुरान को देखती है, दूसरे मुस्तफा के फरमान को देखती है। हमारे दो हाथ हैं, एक तो रब से रब्ता कुरान पकड़ा जाता है, दूसरे में आमिना के लाल की हदीस होती है। हमारे दो पैर हैं, एक रब के कुरान की तरफ बढ़ता है, दूसरा मोहम्मद के फरमान की तरफ बढ़ता है। हमारे दो कान हैं, एक से रब का कुरान सुनता हूं, दूसरे से आमिना के लाल का फरमान। हमारे पास तीसरी चीज नहीं है, तीसरी चीज जिसके पास हो वो ले ले। हमारे पास दो चीजें हैं और इन दोनों चीजों को हम कभी लुटने नहीं देंगे, कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। अच्छा हुआ जल्दी से माफी तलाफी कर ली, वरना ये मामला इतना बढ़ता कि मौलवी जर्जिस को भी 2.5 घंटे सिर्फ इसी पर तकरीर करना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चल बसे। हजरत अबू बकर ने कहा, सुन लो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, मोहम्मद इंतकाल कर चुके। और जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता था, मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है कभी मरेगा नहीं। और फिर कहा, उमर होश में आओ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कुरान में आयत नाजिल हुई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, ऐ मोहम्मद तुम तो एक रसूल हो, तुमसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अफ़ इम्माता, अगर ये मर जाएं, औ कुतिला या कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम अपने पैरों के बल पलट जाओगे। वमन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, और जो अपने पैरों के बल पलट जाएगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी मोहम्मद जो मौत लिखी थी वो आ चुकी है। अल्लाह अपने नबी पर 2 मौतें नाजिल नहीं करेगा, जो मौत आना थी वो आ चुकी है। हजरत उमर कहते हैं, मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कुरान की आयत आज ही उतरी हो, और अपने मौक़िफ़ को बदल लेते हैं। अहले हदीस इसी को कहते हैं, सही हदीस आ जाने के बाद वो रुजू कर ले और हदीस पर अमल करे। कोई भी अहले हदीस हो सकता है, अपने गलत मसले को छोड़कर किताब और सुन्नत पर अमल वाला बन जाए, वो अहले हदीस है। अहले हदीस कोई मौलवी जर्जिस के बाद की जागीर नहीं है कि सिर्फ मौलवी जर्जिस है। जो भी किताब और सुन्नत पर आमिल है और सही हदीस आ जाने के बाद गलत को छोड़ दे, वो अहले हदीस है, उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। आओ, ये एंट्री साफ है, आओ रब के कुरान की तरफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ। मेरे भाइयों, फिर तकरीबन 32 घंटे तक रात दिन अल्लाह के रसूल को दफनाया नहीं गया। पहले गुस्ल दिया गया, आपको कपड़े पहनाए हुए गुस्ल दिया गया, फिर इख्तिलाफात उठे, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, फिर उनको दफन किया गया। अल्लाह के रसूल को जब दफन कर दिया गया और मिट्टी के अंदर, आप कब्र के अंदर हुजरे आयशा में जब दफन कर दिए गए, तो दूसरे दिन अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी के पास मिलने के लिए जाते हैं और उनकी बेटी अपने शौहर की कब्र की तरफ देख रही थी, वही हुजरा था, देख रही थी, अपने अब्बू की कब्र को देख रही थी। अबू बकर आए, अपनी बेटी को सीने से लगाया, वो रोने लगी, सीने से चिपक गई और कहने लगी, अब्बू, अल्लाह के रसूल ने मेरे सीने और लुब्बे के दरमियान आखिरी सांस ली, मेरा थूक अल्लाह के नबी के थूक से मिल गया, मेरी बारी के दिन आपका इंतकाल हुआ, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी की आंखों के आंसुओं को पोंछते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, बेटी, मैं तो ये सब सुनने नहीं आया,
میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے آیا۔ بیٹی آج سے 9 سال پہلے تم میرے پاس میرے دسترخوان پہ کھانا کھا رہی تھی اور تم نے اپنا خواب بتایا تھا اور کہا تھا کہ 3 چاند آسمان پہ چمک رہے ہیں۔ پہلا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا، پھر دوسرا گرا، پھر تیسرا گرا۔ عائشہ میں نے کہا تھا اللہ کے رسول سے مت پوچھنا، جب یہ خواب پورا ہوگا تو میں بتا دوں گا۔ یہ تیرے خواب کا پہلا چاند ہے جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا۔ عائشہ یہی چاند ہے جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا۔ ابھی 2 چاند کو اپنی آنکھوں سے اور جب ابو بکر کا انتقال ہوا اور ابو بکر کو دفنایا جانے لگا تو حضرت عائشہ لوگ تسلی دے رہے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں، یہ تو میرے خواب کا دوسرا چاند ہے جو دفن ہوا۔ پھر تیسری قبر کی جگہ پر خود انہوں نے اپنا نام لکھ لیا، نہیں یہاں میں دفن ہوں گی، لوگوں جب بھی میرا انتقال ہو تو مجھے میرے ابو اور میرے شوہر کے پاس دفن کرنا۔ تیسری قبر کی جگہ پر انہوں نے اپنا نام کا اعلان کر دیا۔ لیکن 10 سال خلافت کرنے کے بعد جب حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جب ابو لولو نے فیروز نے ان کو خنجر مارا اور زخمی ہو گئے اور جب ان کو لگا کہ اب میں بچوں گا نہیں تو انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا اور لیٹر لکھ کر اور حضرت عائشہ سے اس تیسری قبر کی جو جگہ تھی حجرے میں اس جگہ پر اپنے آپ کو دفن ہونے کی اجازت مانگی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رونے لگی اور کہنے لگی عمر یہ تم نے مجھ سے کیا مانگ لیا؟ عمر میرے نبی میرے ساتھ پوری زندگی تو نہیں رہ سکے، یہی خواب لے کر میں جی رہی تھی کہ کم سے کم انتقال ہوگا تو اپنے شوہر کے بغل میں دفن ہو جاؤں گی، اور تم نے مجھ سے یہ مانگ لیا۔ اور اس چوکھٹ پر کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا۔ آئے عمر کے قاصد جا اور عمر سے کہہ دینا حضرت عائشہ نے اپنی اس زمین کے ٹکڑے کو تمہیں وقف کر دیا ہے، جب تمہارا انتقال ہوگا تو تمہیں دفن کر دیا جائے گا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے پھر فرمایا لوگوں میری قبر کو حجرہ عائشہ کے باہر رکھ دینا، اور انتقال کے بعد حجرہ عائشہ کے پاس میری لاش کو میری باڈی کو رکھنے کے بعد ایک بار اور پوچھ لینا، شاید حضرت عائشہ نے میری زندگی کے احترام میں کہہ دیا ہو، اور اگر اس وقت وہ اجازت دے دے تو دفن کر دینا، اور اجازت نہ دے تو بقی میں مجھے دفن کر دینا۔ لوگوں نے پھر پوچھا عائشہ حضرت عمر کی میت باہر رکھی ہوئی ہے اور ان کی وصیت کے مطابق آخری بار پھر پوچھا جا رہا ہے بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے اجازت دے دی، ان کو دفن کر دو اسی قبر میں جو میرے لیے تھی۔ حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی آئے عائشہ، خود کہہ رہی ہے عائشہ تیسرے چاند کو تو گرتے ہوئے تو نے دیکھا تھا، اگر تو وہ خود ہوتی تو تیسرے چاند کو دیکھتی کیسے؟ تو نے تو تیسرا چاند گرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا مطلب اس قبر میں عمر تھے، تیسرا چاند عمر تھے، تو خود وہ چاند کیسے بننے کی کوشش کر رہی تھی؟ وہ چاند تو نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے بھائیوں یہ تیسرا چاند تھا جو حضرت عائشہ نے دیکھا۔ یہ نبی اکرم کی زندگی کے آخری وقت کے حالات تھے۔ حقیقت میں تو یہ تقریب 2.5-3 گھنٹے میں پوری ہوتی ہے، کیونکہ اس کو کتنا لمبا میں اس کو کھینچوں اور کتنا شارٹ کروں، اس کو کرتے کرتے بھی میں 10:30 بجا دیا۔ پرشاسن والوں نے ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا، میں ان کا بہت بہت مشکور ممنون ہوں اور دھنیواد ان کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دین کے اور دھرم کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بھی اس کا پنیہ دے، اور پنیہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی سچی سمجھ دے، اور پنیہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی دھرم اور دین کو سمجھنے کی پریرنا دے، اور سارے دھرموں سے اور سارے مذہبوں سے پیار کرنے کی اور پریم کرنے کی پریرنا دے، اور اسلام کو سمجھنے کی پریرنا دے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات کو سننے کے بعد آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمائے۔ پھر جلسے کے آداب کو آپ نے ملحوظ نہیں رکھا کل کی طرح، میں نے کہا جب تک دعائیہ کلمات نہ ہو جایا کریں اٹھا مت کرو۔ میرے بھائیوں بہت غلط بات ہے، یہ جلسے کے آداب کے خلاف ہے۔ بیٹھیے، کچھ اعلانات ہوں گے اور پھر دعا کے بعد جلسے کے اختتام کا اعلان ہوگا، اس کے بعد آپ جائیے۔ السلام علیکم۔